آپ بتائیے۔ السلام علیکم۔ پاکستان اسٹڈیز سبق نمبر 5، پاکستان کے وسائل۔ سوال جواب۔ سوال نمبر 1، وسائل کی اہمیت تحریر کیجیے۔ جواب۔ وسائل اس کائنات میں 2 قسم کے وسائل پائے جاتے ہیں۔ اولاً انسانی وسائل، جس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف کاموں کو سر انجام دینے کے لیے انسانیت، قابلیت، صلاحیت اور اہلیت ہے۔ مختلف پیشوں کی نوعیت کے لحاظ سے لوگوں میں ایک دوسرے سے لحاظ کیا جاتا ہے۔ جو تمام پیشوں کو باہم ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے تو اسی کو انسانی وسائل کہا جاتا ہے۔ وسائل کی دوسری قسم قدرتی وسائل کہلاتی ہے، جو قدرت نے مہیا کی ہے۔ یہ قدرتی وسائل پیداوار کا ذریعہ ہے۔ دونوں اقسام کے وسائل کا ذکر ذیل میں کیا جا رہا ہے۔ پہلا ہے انسانی وسائل۔ ایسے افراد جو مختلف روزگار اور پیشوں میں مشغول رہتے ہیں، مل کر انسانی وسائل کو تشکیل دیتے ہیں۔ مختلف پیشوں اور شعبوں میں کام کرنے والے انسانوں کی مہارت کو انسانی وسائل کہا جاتا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے انسانی وسائل بہت اہم ہوتے ہیں۔ مختلف انسانی صلاحیتوں کے مختلف پیشوں میں درجہ بندی کی جاتی ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ 10 سال سے زائد کوئی بھی شخص جو اپنے لیے کام کرتا ہے یا دوسروں کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ ملازمت کرتا ہے، وہ بے روزگار شخص تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی انسانی طاقت مختلف پیشوں میں وابستہ ہے، مثلاً زراعت، کانکنی، عمارت سازی، تجارت، مواصلات، سرکاری ملازمتیں اور دیگر بلا معاوضہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی قدرتی وسائل۔ ایسے وسائل جو اللہ نے دنیا کے مختلف ممالک کو عطا کیے ہیں، مثلاً زرخیزی، مٹی، جنگلات، معدنیات اور پانی وغیرہ شامل ہیں، قدرتی وسائل کہلاتے ہیں۔ یہ وسائل عطیہ خداوندی ہے۔ انسان ان کی کھوج لگا سکتا ہے۔ ان قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آ جائے گی قومی ترقی میں وسائل کی اہمیت۔ وسائل کی اہمیت کو ذیل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، یہ کسی بھی قوم کی حقیقی دولت اور سرمایہ ہے۔ ایسے ممالک میں بہت بھی زیادہ ترقی کی ہے جن کا پاس انسانی اور قدرتی وسائل بکثرت پائے جاتے ہیں، تاہم ترقی اور خوشحالی کا انحصار ان وسائل کے دانشمندانہ استعمال پر ہے۔ دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جن کے پاس دونوں طرح کے وسائل بکثرت موجود ہیں، لیکن منصوبہ بندی اور محنت و مشقت کے فقدان کی وجہ سے ان وسائل سے کئی معنی میں فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ نمبر 2، یہ وسائل کسی بھی ملک کی سلامتی یا حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قوانینی اور قانون وسائل ملک کی معیشت
مضبوط ہوتے ہیں اور معیشت مضبوط دفاع کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 3، یہ وسائل ملک کی شہریت اور احترام کا سبب بنتے ہیں۔ مثلاً مغربی ممالک ترقی پذیر ممالک کی عوام کو اپنی جانب راغب کرتے ہیں کہ وہ ان تعلیم یافتہ ممالک کے وسائل سے فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 4، یہ وسائل ملک کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 5، یہ وسائل سے تجارت اور کاروبار کو پروان چڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 6، وسائل لوگوں کو روزگار کے مواقع مہیا کرتے ہیں۔ نمبر 7، ان وسائل سے لوگوں کی غذائی ضروریات اور زندگی کی دیگر آسائشیں میسر آتی ہیں۔ نمبر 8، ان وسائل کے ذریعے ممالک زیر مبادلہ کماتے ہیں۔ سوال نمبر 2، جنگلات کے فائدے تحریر کیجیے۔ جواب نمبر 2، جنگلات ملک کی معیشت یا لازمی جز ہوتے ہیں۔ ملکی معیشت کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے 25% رقبے جنگلات ہوں۔ یہ قدرتی وسائل کا ذریعہ ہے۔ پاکستان کے صرف 4.5% رقبے پر جنگلات ہیں۔ ان کی صوبائی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے: پنجاب 2.5%، سندھ 4.2%، کے پی کے 15.6%، جبکہ بلوچستان کے رقبے کا 2.1% حصہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ جنگلات کے فوائد اور اہمیت۔ ہیڈنگ ہے یہ پوائنٹ نمبر 1، جنگلات کسی اہم وسائل سے ایک ہے۔ جنگلات سے لکڑی حاصل ہوتی ہے جو فرنیچر، ریل کے ڈبے وغیرہ بنانے کے لیے کام آتے ہیں۔ نمبر 2، جنگلات سے مختلف اقسام کی جڑی بوٹیاں حاصل ہوتی ہیں جو ادویات سازی کے کام آتی ہیں۔ نمبر 3، جنگلات سیموں تھور کم کرنے اور زمین کی زرخیزی کو قائم رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ نمبر 4، یہ درجہ حرارت کو اعتدال پر رکھتے ہیں اور اطراف کے موسم کو خاص طور پر خوشگوار بناتے ہیں۔ نمبر 5، یہ جنگلی حیات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ بے شمار جنگلی جانور، شیر، چیتا اور ہرن وغیرہ جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 6، جنگلات جلانے والی لکڑی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نمبر 7، جنگلات سے ماحول کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور قدرتی نباتات کو تیز رفتار آندھیوں اور طوفانوں کی تباہیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 9، جنگلات پہاڑوں برف کو تیزی سے پگھلنے سے روکتے ہیں اور زمین کے کٹاؤ پر بھی قابو رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد نمبر 10، جنگلات فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زائد مقدار کو بڑھنے نہیں دیتے کیونکہ انہیں خود اس کی ضرورت ہوتی ہے۔
یہ آکسیجن خارج کرتے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے لازمی ہے۔ نمبر 11، جنگلات قدرتی چراگاہ ہیں۔ بھیڑ، بکریاں اور اونٹ جیسے جانور اپنی غذا جنگلات سے حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 12، جنگلات تفریحی مقامات کے طور پر کام آتے ہیں۔ لوگ ان کی خوبصورتی اور حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نمبر 13، جنگلات مختلف اقسام کے جانوروں اور پرندوں کی افزائش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سوال نمبر 3، پاکستان کے زرعی وسائل پر تفصیل سے بحث کیجیے۔ جواب: زرعی پاکستان کے عوام کا خاص پیشہ ہے کہ 55% سے زائد افراد زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ اس کے باوجود یہ شعبہ کئی مسائل کی وجہ سے مطلوبہ نتائج نہیں دے پا رہا۔ زرعی پیداوار کی شرح بہت پست ہے۔ اس کی وجوہات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہیڈنگ آئے گی پست شرح خواندگی۔ ملک کی مناسب شرح خواندگی بھی پست ہے۔ ہمارے کاشتکاروں اور کسانوں کی اکثریت غیر تعلیم یافتہ ہے، اس لیے انہیں کاشتکاری کے جدید طریقوں سے آگاہی نہیں ہے۔ انہیں جراثیم کش ادویات کے استعمال، معیاری بیجوں کے انتخاب اور مصنوعی کھاد کے استعمال کے بارے میں بہت زیادہ علم نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی فکس پیداوار ملک کی ضروریات کے مطابق نہیں ہے۔ وہ کاشتکاری کے صرف ان روایتی طریقوں پر یقین رکھتے ہیں جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھے ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ آ جائے گی کاشتکاروں کی بڑھتی ہوئی تعداد۔ پیراگراف چینج۔ زرعی پیشے پر انحصار کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن زیر کاشت رقبے کو بڑھانے کا عمل بہت سست ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ زیر کاشت رقبہ فکس کم ہو گیا۔ اس کے بعد ہیڈنگ آ جائے گی غیر مشینی کاشتکاری۔ پیراگراف چینج۔ ہمارے کسان آج بھی لکڑی کے حل، گوبر کی کھاد، غیر تصدیق شدہ بیج اور کاشتکاری کے قدیم طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری مطلوبہ پیداوار حاصل نہیں ہو رہی، حالانکہ ہمارے کسان انتہائی جفاکش ہیں۔ ٹریکٹر، ٹیوب ویل، مصنوعی کھاد، معیاری بیج اور بیجوں کی منظم اور ترتیب سے گواہی مشینی کاشتکاری کے اہم اور لازمی اجزاء ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ آ جائے گی زرعی عارضی کی حدود۔ پیراگراف چینج۔ پاکستان کی زرعی عارضی کو دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جاگیرداروں اور زمینداروں کے پاس زمین کے بڑے بڑے قطرات ہیں، لیکن وہ ان میں خود کاشتکاری نہیں کرتے، اسی لیے بہت بڑے
قطرے عارضی کاشتکاری کرنے سے جاتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس کے پاس نہری پانی سے کاشت شدہ زمین ہے، لیکن یہ زمین 12 سے 15 ایکڑ فی خاندان سے زیادہ نہیں ہے۔ آرمیوں کی مختلف حرکتوں اور چال بازیوں کی وجہ سے کاشتکاروں کو ان کی محنت کا صلہ نہیں ملا۔ یہ لوگ کسانوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کاشتکار دل سے کام کرتے ہیں جبکہ انہیں اپنی محنت کا پورا پھل نہیں ملتا۔ اس وجہ سے کسان اپنی فصلوں پر پوری توجہ نہیں دیتے۔ سوال نمبر 4، زرعی مسائل کا حل تجویز کریں۔ جواب: زرعی مسائل کا حل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پہلی ہیڈنگ آ جائے گی تعلیمی سہولیات۔ پیراگراف چینج: کسانوں اور کاشتکاروں میں جدید طریقۂ زراعت استعمال کرنے کی ہچکچاہٹ دور کرنے کے لیے محکمہ زراعت کے توسط سے دیہی علاقوں میں تعلیمی سہولیات میں اضافہ کیا جائے۔ ان علاقوں میں تعلیم بالغہ کے پروگرام شامل کیے جائیں۔ اس سلسلے میں میڈیا سے ایسے پروگرام نشر کیے جائیں جن سے کسانوں کو کاشتکاری کے لیے جدید طریقوں سے متعارف کرایا جائے۔ پمفلٹ اور کتابیں شائع کیے جائیں تاکہ ان میں جدید کاشتکاری کے بارے میں شعور اجاگر ہو سکے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آ جائے گی آسان قرضوں کی فراہمی۔ پیراگراف چینج: کاشتکاروں کے پاس سرمایوں کی کمی کو دور کرنے کے لیے حکومت آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ لوگ جدید آلات، اعلیٰ قسم کی کھاد، معیاری بیج اور جراثیم کم ادویات خرید سکیں۔ اس کے بعد آپ کی ہیڈنگ آ جائے گی آبپاشی کے ذرائع۔ زراعت کے لیے ضروری مقدار میں ہر وقت پانی مہیا کرنے اور کھیتوں تک پہنچانے کے لیے آبپاشی کے ذرائع بہتر بنائے جائیں۔ سیموں-تھر کے خاتمے کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ ایسے درخت لگائے جائیں جن کی جڑیں لمبی ہوتی ہیں۔ اس سے سیموں-تھر کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ نہروں اور واٹر سورسوں کو پختہ کیا جائے تاکہ پانی ضائع ہونے سے بچ جائے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آ جائے گی زرعی صنعتوں حرفتوں کا آغاز۔ زرعی کاشت رقبے پر دباؤ کو کم کرنے کے لیے گھریلو صنعتوں اور زراعت سے متعلق صنعتوں اور حرفتوں کو فروغ دیا جائے تاکہ لوگ ان پیشوں سے وابستہ ہو جائیں۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کاشتکار اپنے فارغ اوقات میں کام کر کے کچھ رقم
کما سکتے ہیں۔ ہیڈنگ آ جائے گی زرعی اصلاحات، پیراگراف چینج۔ حکومت پاکستان نے 1959 عیسوی، 1972 عیسوی، 1978 عیسوی میں زرعی اصلاحات نافذ کی ہیں۔ ان اصلاحات کی روح سے حکومت جو بڑے ذمہ داروں اور جاگیرداروں کی زمین کی ملکیت کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کی، بقیہ اراضی بے زمینی کسانوں میں تقسیم کر دی۔ ان اصلاحات کا مقصد یہ تھا کہ بڑے ذمہ داروں کی اجاراداری ختم کی جائے اور زرعی پیداوار میں اضافہ کیا جائے، لیکن ابھی بھی مزید اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ غیر کاشتکاروں اور زمینداروں کو زیر کاشت لایا جا سکے۔ ہیڈنگ آئے گی نیکسٹ، زرعی ادارے۔ حکومت نے ملک بھر میں کئی زرعی ادارے قائم کیے ہیں، مثلاً زرعی یونیورسٹیاں اور کالج وغیرہ۔ یہ ادارے زراعت کے مختلف مضامین میں تعلیم مہیا کر رہے ہیں۔ نیکسٹ آپ کی یہاں پہ آ جائے گی زرعی پیراگراف۔ زرعی تعلیم میں گریجویشن اور ماسٹر کے درجے تک صنعت یافتہ پیدا کر رہے ہیں اور افراد پیدا کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 5، وسائل تفصیل سے بیان کریں۔ جواب: پاکستان سال میں 2 اکتوبر اور نومبر میں بوئی جانے والے فصل کو ربی کی فصل کہا جاتا ہے۔ اس کی کٹائی اپریل اور مئی میں ہوتی ہے۔ ربی کی فصلوں میں گندم، جو، گنا، تیل اور بیج اور تمباکو شامل ہیں، اور دوسری فصل خلیج کی فصل ہے جو مئی اور جون میں بوئی جاتی ہے اور اکتوبر نومبر میں اس کی کٹائی ہوتی ہے۔ خلیج کی فصل میں چاول، مکئی، کپاس، چنا، جوار اور باجرہ قابل ذکر ہیں۔ ربی اور خلیج کی فصل کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: نقش آور اور غذائی فصلیں۔ ہیڈنگ آ جائے گی نیچے نقد آور فصلیں۔ یہ فصلیں زیر مبادلہ کمانے کے خاص ذریعہ ہیں۔ ان میں درج ذیل فصلیں شامل ہیں۔ اب پہلی ہیڈنگ آ جائے گی کپاس۔ یہ پاکستان کی سب سے نقد آور فصل ہے۔ یہ ملک کی معیشت کو بہتر اور مضبوط بنانے کا ذریعہ ہے۔ اسے پاکستان میں نقدی پیشہ بھی کہتے ہیں۔ کپاس زیادہ تر پنجاب اور سندھ میں کاشت کی جاتی ہے۔ پاکستان میں 2 قسم کی کپاس کاشت کی جاتی ہے، ایک دیسی اور دوسری امریکی۔ امریکن کپاس کا ریشہ لمبا ہوتا ہے، اسی لیے اس کی کاشت پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ دوسری ہیڈنگ آ جائے گی گنا۔ یہ نقدی آور فصل ہے۔ اس کی کاشت پاکستان کے بچوں صوبوں میں ہوتی ہے، لیکن اس کی پیداوار کے خاص صوبے پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا ہیں۔ گنا ٹکڑ سازی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔
اس کے بعد تیسری ہیڈنگ آ جائے گی تمباکو. یہ بھی پاکستان کی ایک نقدی آور فصل ہے. یہ خاص طور پر خیبر پختونخوا کے پشاور اور مردان کے اضلاع میں کاشت کی جاتی ہے. اس کو سگریٹ سازی اور ڈرگز نشہ آور چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کی ہیڈنگ آ جائے گی تیل کے بیج. پاکستان میں مختلف اقسام کے تیل کے بیج پائے جاتے ہیں، جن میں سب سے اہم بنولا کا بیج ہے. دیگر تیل کے بیجوں میں تاسل، تولیہ سرسوں، تولیہ سرسوں، الاسی اور سورج مکھی شامل ہیں، لیکن ان کی پیداوار ملک کی ضروریات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے تیل کے بیج درآمد کیے جاتے ہیں. غذائی فصلیں ہیڈنگ. یہ وہ فصلیں ہیں جو عوام کو غذا فراہم کرتی ہیں. ان کی تفصیل ذیل میں دی جاتی ہے. نیکسٹ ہیڈنگ آ جائے گی آپ کی گندم. یہ پاکستان کی بنیادی غذائی جنس ہے. اس سے آٹا حاصل کیا جاتا ہے. روٹی اور دیگر اشیاء آٹے سے تیار ہوتی ہے. اس کی پیداوار کا 3/4 حصہ پنجاب سے حاصل کیا جاتا ہے. اس کے بعد سندھ پر اس کی پیداوار ہوتی ہے. نیکسٹ ہیڈنگ آ جائے گی آپ کی چاول. گندم کے بعد یہ پاکستان کی اہم غذائی فصل ہے. پاکستان عمدہ قسم کے چاول کی پیداوار میں نہ صرف خود کفیل ہے بلکہ چاول دوسرے ممالک کو برآمد بھی کیا جاتا ہے. اس کی کاشت پنجاب اور سندھ کے نہری علاقوں میں ہوتی ہے کیونکہ ان کی کاشت کے لیے وافر مقدار میں پانی درکار ہوتا ہے. خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں چاول کاشت ہوتے ہیں. پاکستان میں یوں تو کئی اقسام کے چاول پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان میں 2 اقسام اہم ہیں. اچھا، اب اس میں پہلی ہے باسمتی اور ایران، دوسری ہے مکئی. نہیں، باسمتی اور ایران یہ 2 ہیں. اچھا، اب ہیڈنگ آ جائے گی مکئی. یہ غذائی فصل ہے. اس کو جانوروں کے چاروں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس کی سب سے زیادہ پیداوار خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے. جوار اور باجرہ. غذائی ہیڈنگ آ جائے گی جوار اور باجرہ. غذائی اجناس کے حصول کے لیے جوار اور باجرہ کو کاشت کیا جاتا ہے. اس سے سبز اور خشک گھاس بھی پیدا ہوتی ہے جو جانور کے چارے کے طور پر استعمال ہوتی ہے. ان کی کاشت ایسے علاقوں میں ہو سکتی ہے جہاں کی مٹی زیادہ اچھی نہیں ہوتی. یہ کاشت پنجاب اور سندھ تک محدود ہے. پھر ہیڈنگ آ جائے گی دالیں. مختلف اقسام کی دالیں بھی ملک میں کاشت کی جاتی ہیں. ان میں سر فہرست چائے کی کاشت کے لیے میاں والی اور سرگودا کے بارانی علاقے اہم مرکز ہیں.
خیبر پختونخوا میں بنوں اور خیرہ اسماعیل خان میں بڑے پیمانے پر چنے کی کاشت ہوتی ہے۔ مثلاً مونگ، مسور اور ماش کی کاشت بھی ملک کے دیگر علاقوں کی بنسبت پنجاب میں زیادہ ہوتی ہے۔ ہیڈنگ آ جائے گی جوار۔ اس کی کاشت بہت وسیع ہے، علاقے میں نہیں ہوتی۔ ملک کے کم زرخیز اور خشک علاقوں میں جو بوئے جاتے ہیں، عام طور پر غریب خاندان اسے استعمال کرتے ہیں۔ اسے جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہیڈنگ آ جائے گی پھل اور سبزیاں۔ مختلف سبزیاں مقامی طور پر اور مقامی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگائی جاتی ہیں۔ عام سبزیاں اور ترکاریوں میں آلو، شلجم، ٹماٹر، بھنڈی، چقندر، مٹر، پالک، پیاز، مولی، چقندر، بند گوبھی اور گاجر وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں پاکستان خود کفیل ہے۔ پاکستان میں مختلف اقسام کے ششک ذائقہ پھل بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن مخصوص آب و ہوا کی وجہ سے یہ مخصوص علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے پھلوں کی پیداوار کے علاقے ہیں۔ ان میں انگور، سیب، آلو بخارا، انار، منگا، خوبانی اور آڑو وغیرہ شامل ہیں۔ سندھ میں پھلوں کی صرف چند اقسام مثلاً آم، کھجور، کیلا، تربوز اور خربوزہ وغیرہ شامل ہیں۔ پنجاب میں آم، موسمی، مالٹا، کاس، کنو، سردا، گرما، تربوز اور کھجور وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں خشک میگما مثلاً بادام، پستہ، اخروٹ وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب سوال نمبر 6 آ جائے گا۔ ایٹمی توانائی پر مختصر نوٹ لکھیے۔ جواب نمبر 6، جوہری توانائی کے استعمال سے توانائی کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ ایٹمی توانائی پیدا کرنے کے لیے پاکستان میں 3 بجلی گھر کاشت کر رہا ہے، جن میں سے ایک کراچی میں ہے۔ اس پر 171 میں کام شروع کیا گیا تھا اور دوسرا میاں والی میں ہے۔ چشمہ پلانٹو 202 میں اس منصوبے سے بجلی حاصل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی پیداواری صلاحیت 300 میگاواٹ ہے۔ تیسرا پلانٹ بھی چشمے کے مقام پر چین کے تعاون سے مکمل ہو چکا ہے۔ جوہری بجلی گھروں کو اس لیے فوقیت دی جاتی ہے کیونکہ اس سے صارفین کو
سستی بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ جوہری توانائی کو دیگر پرامن مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً زرعی تحقیق کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے 3 مراکز فیصل آباد، پشاور اور تنزجامع میں زرعی غذائی تحقیق کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ خیبر پختونخوا میں قومی ادارہ برائے غذا اور زراعت کام کر رہے ہیں۔ سرطان کے علاج کے لیے بھی توانائی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کراچی، جامشورو، لاڑکانہ، بہاولپور، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد اور ایبٹ آباد میں واقع ہیں۔ توانائی کے ادارے کام کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 7، انسانی وسائل اور دیگر وسائل کس طرح ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں؟ جواب: انسانی دیگر وسائل کا باہمی انحصار۔ پیراگراف چینج: انسانی اور دیگر وسائل کی اپنی اپنی جگہ علیحدہ علیحدہ قدر و افادیت ہے، لیکن یہ سب سے وسائل باہم ایک دوسرے پر منحصر ہیں اور ان کا ایک دوسرے پر دار و مدار ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کی بے شمار ضروریات ہیں۔ ان میں زندگی کی بنیادی ضروریات یعنی روٹی، کپڑا، مکان ہیں۔ اسی طرح چند سہولیات اور آسائشیں انسانی ضروریات کا حصہ ہیں۔ اگر ان کا شمار بنیادی ضروریات زندگی کے بعد ہوتا ہے تو یہ ضرورت صرف دوسرے وسائل کی مدد سے ہی پروان ہو سکتی ہے۔ ان وسائل میں زرعی اور معدنی وسائل شامل ہیں۔ ان وسائل کو تلاش کرنے اور ان سے فیضیاب ہونے کے لیے انسانی زندگی اور جدوجہد کا بڑا عمل دخل ہے۔ اگر انسانی جدوجہد کو خارج کر دیا جائے تو ان وسائل سے ثمرات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ انسان نے تیل، گیل اور دیگر وسائل کو استعمال کیا، انہیں نفع بخش بنایا، اسی لیے یہ دولت اور سرمایہ بن گئے اور ان کی قدرت میں اضافہ ہوا۔ دوسری جانب ان وسائل کے بغیر انسانی زندگی بے رنگ اور بے نور ہوتی ہے، یا شاید انسانی بقا ہی بے نام ہو جاتی ہے، یا شاید انسانی بقا بھی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے انسانی وسائل اور دیگر وسائل کا ایک دوسرے پر دار و مدار ہے۔ سوال نمبر 8، زندگی میں اعتدال پسندی پر نوٹ لکھیے۔ جواب: نوٹ: زندگی میں اعتدال پسندی۔ زندگی میں اعتدال پسندی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے موجودہ وسائل کے اندر رہا جائے، یعنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں، اور اعتدال پسندی مناسب سوچ
رویہ، طریقہ اور عمل کا نام ہے۔ اس شخص کو اعتدال پسندی کہا جا سکتا ہے جو ہر معاملے میں اعتدال کا رویہ اختیار کرے۔ جو لوگ اپنی زندگی اعتدال کے بغیر گزارتے ہیں وہ شدید مشکلات اور دشواریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اعتدال پسندی زندگی کے تمام معاملات یعنی اقتصادی، سماجی اور سیاسی معاملات میں نظر آنی چاہیے۔ معقول اور سلجھے ہوئے رویے معاشرے میں امن اور خوشحالی آتی ہے۔ جن کی خواہش پرستی ہے تمام برائیوں کی جڑ۔ اعتدال کی راہ اختیار کرنے سے انسان پرسکون اور پرآرامدہ زندگی گزارتا ہے۔ بحیثیت قوم پاکستان ہم بہت جذباتی ہیں۔ کسی بھی معاملے میں یا تو ہم پورے شریک ہو جاتے ہیں، بالکل پرواہ نہیں کرتے، جس کا نتیجہ ہمارے اپنے فرائض سے غلط کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہمارے اس رویے نے ہمیں جذباتی قوم کا خطاب دلا دیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کا چیپٹر مکمل ہو گیا ہے۔ خالی جگہ نمبر 1، مٹی کی سیلابی تہوں اور گوبر سے بننے والی مٹی ڈیش کہلاتی ہے۔ صحیح جواب آئے گا دریائے سندھ میدانی مٹی۔ نمبر 2، پہاڑی جنگلات ڈیش میں پائے جاتے ہیں۔ صحیح جواب آ جائے گا شمال اور شمال مغربی علاقے۔ نمبر 3، پاکستان میں قدرتی گیس سب سے پہلے ڈیش کے مقام پر دریافت ہوئی۔ صحیح جواب آ جائے گا سوئی۔ نمبر 4، زندگی میں اعتدال پسندی کے معنی ڈیش ہیں۔ صحیح جواب آ جائے گا چادر کے مطابق پاؤں پھیلانا۔ یہاں پر آپ کا سبق نمبر 5 مکمل ہو گیا۔